تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ خوشبو کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عزت مآب سید محمد عثمان الرحمن شاہ صاحب، کراچی سے آپ کا تعلق ہے، اور خوشبو کے حوالے سے اللہ کریم نے ان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آج یہ ہمارے مہمان بنے ہیں تو بڑی خوبصورت معلومات آج ہم ان سے لیتے ہیں خوشبو کے حوالے سے۔ شاہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو خوشبو بہت پسند تھی، بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں کبھی واپس نہ کرو۔ اگر کوئی تمہیں تکیہ پیش کرے، اگر کوئی تمہیں دودھ پیش کرے، اگر کوئی تمہیں خوشبو پیش کرے، یہ تحفہ نہیں۔ بلکہ میں نے ایک روایت میں یہ بھی پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی تمہیں خوشبو کا ہدیہ دے یا خوشبو لگانے کے لیے دے تو خوشبو لگائے اور پھر واپس نہ کرے، یہ اس کی بھی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ تو خوشبو کے حوالے سے میں کچھ آپ سے معلومات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ سب سے اعلیٰ خوشبو کون سی ہے؟ سب سے اعلیٰ خوشبو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی خوشبو سب سے اعلیٰ ہے، دنیا کی سب سے بہترین خوشبو، اس سے بڑھ کے کوئی خوشبو نہیں۔ کمال کمال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبوب خوشبوئیں وہ گزری ہیں، اس کے اندر مشک، عنبر اور عود پسندیدہ خوشبو میں سے۔ یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو خوشبو خود بھی استعمال کرتے تھے، ویسے تو آپ کے وجود سے ہی ایسی خوشبو اللہ کریم نے کہ وہ سب خوشبوؤں پہ حاوی تھی، مگر اس کے باوجود حضور کی سنت بھی ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پہ سب کچھ ویسے تو موجود ہے، لیکن آپ کے پاس ایک عطردان ہر وقت موجود رہتا تھا، خوشبو ہر وقت موجود رہتی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ 3 خوشبوئیں سب سے زیادہ پسند تھی، ان میں مشک ہے، عود ہے، عنبر ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ مشک کیا ہوتی ہے؟ مشک کی جو خوشبو ہے، یہ ہرن جو ہے، ہرن کی ایک نسل ہے، سرمئی نسل ہوتی ہے۔ اچھا۔ یہ سوتا نہیں ہے، کھڑا ہو کے ہی سوتا ہے، اور اس کے نافے کے اندر مشک ہوتی ہے، نافے کے اندر۔ اور یہ مشک کی خوشبو اتنی زبردست ہوتی ہے، اس کی جو ہرن کے اندر سے جو مشک کی خوشبو ہوتی ہے کئی میل تک پھیل رہی ہوتی ہے۔ اچھا، دور دراز تک۔ تو اس کے اندر سے جو خوشبو ہے، یہ مشک کی حاصل ہوتی ہے، تو یہ بہترین اور زبردست خوشبو ہے۔ اچھا، اسلام کو بھی بڑی خوشبو پسند ہے، دین اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، جب تم مسجد میں آؤ تو تم پیاز کھا کے، لہسن کھا کے نہ آؤ، کیونکہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان الملائکۃ تتعزی ما یتعزی بہ الانسان، ہر وہ شے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو سمیل، بو، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، شیاطین جو ہیں ان کی سب سے جو محبوب چیز ہے وہ بدبو ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ خوشبو والی جگہ پہ فرشتے جاتے ہیں، اور شیاطین کا گھر کہاں ہوتا ہے؟ تو تفاسیر میں موجود ہے کہ شیاطین واش روم میں اپنا گھر بناتے ہیں، کیونکہ وہ بدبو کی جگہ ہوتی ہے۔ تو خوشبو لگانا مومن کے لیے ضروری ہے۔ خوشبو لگانے کے لیے دیکھیں، فرشتوں کی اگر آمد و رفت ہے آپ کے پاس، ہر وقت بابرکت ہیں آپ، تو فرشتے اسی کے پاس آئیں گے جو صاحب خوشبو ہے، صاحب عطر ہے۔ تو اس حوالے سے آپ ہمیں یہ بھی معلومات دیں کہ خوشبو کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ جی، اس میں ایسا ہے کہ جیسے ایک انسان ہے وہ خوشبو استعمال کرتا ہے، جب آپ خوشبو استعمال کریں گے تو آپ کا سائنسی طور پہ جو جسم ہوگا اس کو ایکسیپٹ کرے گا، اور آپ کا ذہن، آپ کی طبیعت، آپ کی روح خوشگوار ہو جائے گی، آپ بہت اچھا محسوس کریں گے، آپ کی فیلنگ بہت اچھی ہوگی، آپ کی روحانیت کے اندر، عبادت کے اندر دل لگے گا۔ نہیں، اب تو علاج بھی ہو رہا ہے خوشبو سے، بالکل ایسے ہی، اس پہ پورا ایک باقاعدہ مطلب اس موضوع میں اس کی پوری تفصیل آپ کو میں بتاتا ہوں۔ تو اب ہمارے پاس جو 3 اقسام کی خوشبوئیں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، 3 اقسام کی؟ 3 اقسام کی۔ ایک خوشبو وہ ہے جو ہم لگا سکتے ہیں، لگانے والی، دوسری ہے کھانے کی، کھانے والی، ایسنس جس کو ہم کہتے ہیں۔ اچھا۔ تیسری خوشبو جو ہے جلانے کے لیے، جلانے والی، جلانے کے اندر عود آ جاتی ہے، بخور آ جاتے ہیں، اور یہ خوشبوئیں جب جلتی ہیں، اس کی مہک اس کی فضا کے اندر پھیلتی ہے، پورے ایریا کے اندر۔ اور جو ہم لگا رہے ہیں خوشبوئیں، ان لگانے کی اقسام کے اندر جو خوشبوئیں ہیں، ٹاپ 10 خوشبوئیں جیسے ہیں، کچھ انگلش خوشبویات ہیں، عربی خوشبویات ہیں، انڈیا سے کچھ خوشبویات آتی ہیں، خاندانی شاہی خوشبویات کہلاتی ہیں، جو کپڑا دھونے کے بعد بھی خوشبوئیں رہتی ہیں، اس کے بعد بھی رہتی ہیں۔ بعد خوشبوئیں ایسی ہیں لگا لیں کئی دن تک، بالکل کپڑا دھونے کے بعد۔ ہمارے پاس تمام خوبصورت خوشبو کون سی ہے جو اس وقت آپ منگواتے ہیں باہر سے؟ اچھا دیکھیں، اس وقت
ہر خوشبو کا ایک رنگ ہے، ایک خوبصورتی ہے، مگر موسم کے لحاظ سے خوشبویات افادیت کرتی ہیں۔ اچھا، موسم کے بھی موسم کے لحاظ سے کون سی خوشبو ہیں اور آپ کے مزاج کے مطابق کون سی خوشبو، ہر بندے کے مزاج کی الگ خوشبو ہے۔ بالکل، ویری گڈ، ٹھیک ہے نا۔ اب موسم اس وقت گرمی کا چل رہا ہے تو آپ کی جو کم خوشبو، جس میں دھیمی دھیمی خوشبو ہو، اس میں آپ کی خس ہے، سندل ہے، گلاب ہے، موتیا ہے، چمیلی ہے، اور جو یہ خاندانی خوشبو ہیں جو عرصے سے دراز سے چلتی آ رہی ہیں، شروع سے چلتی آ رہی ہیں، یعنی اب ان کی آگے فیملی ہیں، پھر اس میں شامل ہوتی جاتی ہیں، ان کی مختلف اقسام ہیں۔ اب جیسے مختلف انگلش پرفیومز ہیں، انڈینس ہیں، عربی خوشبو کا اپنا ایک پیرس کو گڑھ سمجھا جاتا ہے خوشبو کا، مگر یہ کہ خس جو ہے یہ انڈیا کی مشہور ہے زیادہ، انڈیا کی دیکھیں وہ ایک جڑی بوٹی ہے۔ اچھا، جڑی بوٹی ہے۔ پہلے زمانے میں ایئر کولر جب پنجاب میں چلتے تھے اس میں ہم سنتے تھے اپنے بڑوں سے کہ اس میں خس ڈالی جاتی تھی، اس کی جڑی بوٹیاں، تو اس پانی سے خس کی خوشبو مہکتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اب انڈیا کے اندر اور دوسرے علاقوں میں جہاں پہ خس ہے یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس خس کا نکالنے کا دیسی، ابھی بھی دیسی طریقہ ہے، تو وہ خس نکلتی ہے، بہت شاندار ہوتی ہے، دل کے لیے، دماغ کے لیے بہت زبردست ہے۔ جی، جو گلاب ہے یہ کون سا دنیا کا بہترین جس کی خوشبو اچھی ہو؟ سب سے دنیا کا بہترین گلاب اس وقت اگر ہم انگلش طور پہ یا سائنسی طور پہ دنیاوی لحاظ سے بات کریں تو بلغاریہ کا ہے۔ بلغاریہ اچھا، نمبر ٹاپ پہ جو آتا ہے، سب سے ٹاپ پہ اچھا گلاب جو ہے طائف کا ہے، مدینہ شریف کا۔ اچھا، طائف کے علاقے کا، طائف کے علاقہ، ٹھنڈا علاقہ مدینہ کا، اس کا گلاب جو ہے بہترین زبردست گلاب ہے۔ اچھا، اس کا عرق بھی نکلتا ہے، وہ بھی آپ منگواتے ہیں؟ وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، عرق بھی ہے اور گلاب بھی ہے۔ اچھا، بلغاریہ کا بھی ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کا گلاب جو ہے سب سے اچھا گلاب ہے، ترکی کا گلاب، وہ بھی اچھا، وہ ہر بندہ بآسانی اس کو خرید سکتا ہے۔ اوکے۔ اور یہ غلاف کعبہ جو ہے اس پہ کون سی؟ جی، غلاف کعبہ جو ہے عربی خوشبو ہیں، اگر ہم عربی خوشبو میں جائیں تو غلاف کعبہ ہے، عود ہے، ہمارے پاس مشک ہے، دانا ہے، بہت ساری ہیں خوشبو ہیں جو عربی خوشبو ہیں۔ عربی خوشبو کا ذوق و شوق بالکل ایک نرالا شوق ہے، لیکن وہ ذرا تیز ہوتی ہے، عرب لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ جی بالکل، مگر ذوق شوق والے وہی استعمال کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو ہمارے ہاں یہاں پہ کون سی خوشبوئیں زیادہ؟ ہمارے پاکستان کے اندر جو زیادہ خوشبوئیں پائی جاتی ہیں وہ لوگ جو استعمال کرتے ہیں وہ پرفیوم ٹائپ کی خوشبو استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، جو مدھم خوشبو ہیں اور دھیمی خوشبو، ہر کسی کو پسند آ جائے خوشبو۔ آپ نے یہ بڑی خوبصورت بات بتائی کہ کھانے میں بھی خوشبو استعمال ہوتی ہے اور جلانے میں بھی خوشبو استعمال ہوتی ہے، بلکہ یہ بخور وغیرہ استعمال کرتے ہیں عرب دنیا میں، تو ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ مساجد کے اندر بھی ایسے بنے ہوتے ہیں جن سے آپ نے ہمیں بھی یہاں ایک مسجد میں لگایا ہوا ہے، یہاں بھی وہ خوشبو ماشاءاللہ جمعے والے دن پوری مسجد جو ہے وہ معطر و منبر ہو جاتی ہے۔ اور بڑی بات ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پہچان جب کیا کرتے تھے، صحابہ کرام تو بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برکات، آپ کو ہم خوشبو سے پہچان جاتے تھے کہ آپ کس گلی میں ہیں۔ کیا خوب کہا تھا حضرت حفیظ طائب نے کہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، بے شک خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی کیا خوب کہا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پنجاب میں، یہاں اس ایریے میں کون سی خوشبو زیادہ، جو آپ کے پاس کون سی خوشبو ہیں؟ ہمارے بہت سے ناظرین ہیں جو خوشبو سے محبت کرتے ہیں، تو اگر وہ خریدنا چاہیں تو وہ کون سی خوشبوئیں آپ کے پاس جو اس وقت اویلیبل ہیں آپ سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں؟ دنیا کی تمام خوشبویات الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اچھا، الحمدللہ، اس میں عربک بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، انگلش بھی ہیں، انڈینس بھی ہیں، دنیا کی تمام خوشبویں ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ۔ اس وقت ہم سے جو خوشبو منگوانا چاہے، لینا چاہے، وہ لے سکتا ہے۔ اس کے خالی خوشبو رکانے کی بھی خوشبو ہم سے مل سکتی ہے، کھانے کے لیے بھی، جلانے کے لیے بھی۔ کھانے کے اندر جو خوشبو ہیں اس میں بالفرض لوگ پوچھتے ہیں کہ کھانے کی خوشبو یہ کیسی خوشبو ہوتی ہے، ہم نے سنی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ جب پہلے زمانے میں ہمارے یہاں جو بھی ہانڈیاں بنتی تھیں، جو ہمارے بڑے بزرگ ہوتے تھے وہ زعفران لازمی ڈالتے تھے، چیزیں ڈالتے تھے، زعفران ہو یا میٹھے کے اندر کیوڑا ڈالتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ چیزیں کم ہو گئی ہیں تو اب ایسنس آ گئے ہیں۔ ایسنس کے اندر جیسے بچے ٹافیاں کھا رہے ہیں اس میں سے خوشبو آ رہی ہے، سپاریاں ان میں خوشبویات ہیں، تو اب ہم یہ اس طرف جا رہے ہیں کہ جو خوشبوئیں کھانے والی ہیں وہ آرگینک ہوں، اس میں کیمیکل نہ ہو، کیمیکل کے بغیر ہو، صحت یاب اچھی ہو۔ اس کے اندر اب ہم اس میں تحقیق کر رہے ہیں کہ کون سی خوشبو ایسی ہمیں مل جائے جو ہم آرگینک ہوں، کھانے کیمیکل سے بغیر ہو۔ واہ واہ، آپ نے وہاں بھائی کراچی میں بھی بہت بڑے ایریے پہ گلاب
لگایا ہوا ہے، بہت بڑا آپ کا سلسلہ ہے یہاں پہ. بالکل بالکل. ہمارے پاس جو گلاب ہے اس سے ہم عرق بھی نکال لیں، اور خوشبو بھی نکال لیں. اچھا، وہ بالکل پیور فارم میں گلاب ہے. آپ اس سے آپ لگا بھی سکتے ہیں اور اپنی ذہنی امراض، کینسر ہے، جسم اپنا جنات، مسئلے، اس کو میڈیکلی دنیا میں انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو جی اس کو کہتے ہیں، اس فیلڈ کو کہتے ہیں ایروما تھراپی. ایروما تھراپی. اس پہ بڑا کام ہے کہ یہ جو ہمارے جو ٹینشن ہے، یہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں، یہ جو ایگزائٹی ہے، اس حوالے سے خوشبو کے ذریعے بہت علاج ہے. اور میں نے یہ کچھ کتابوں میں بھی، ہماری جو طب نبوی کی کتابیں ان میں بھی میں نے پڑھا ہے کہ خوشبو سے علاج، تو ہمارے بہت سے امراض کا علاج اس لیے کہ روح لطیف ہے اور خوشبو بھی لطیف ہے. اور یہ جو ہومیوپیتھی ہے نا، میں نے بھی کیا ہوا ہے، تو ڈی ایچ ایم ایس وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کی روح بیمار ہوتی ہے، پھر جسم بیمار ہوتا ہے. تو روح لطیف ہے تو لطیف شے کے لیے علاج بھی لطیف چاہیے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو قطرات ہیں وہ کرتے ہیں ڈائلوشن اور اس کے ذریعے، تاکہ وہ دوا زیادہ سے زیادہ لطیف ہوتی جائے، چونکہ روح لطیف ہے. تو اس خوشبو سے بھی علاج اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ اس پہ بھی آپ کچھ کہیں گے. دیکھیں، ہم اگر بدبو کہیں کیسے آ رہی ہو تو ہماری فوراً طبیعت ناگوار گزرتی ہے. زیادہ آئے تو اس میں ہماری طبیعت خراب بھی ہو سکتی ہے، کہہ بھی آ سکتی ہے. آپ اسی کی مثال لیں، ایک بندہ عام ماحول کے اندر ہے، اس کو جب خوشبو آتی ہے اور اچھی سے اچھی خوشبو آئے تو اس کا روح، اس کا جسم ایک پرکشش اور بہت توانا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ایروما تھراپی میں خوشبوئیں، جو 3 خوشبوئیں، تقریباً 9 خوشبوئیں اب تک اس کی پاکستان کے اندر موجود ہیں. اچھا. 3 خوشبوئیں جو ہیں وہ ٹاپ کلاس خوشبوئیں ہیں. ان کے میں نام بتاتا ہوں اور ساتھ میں ان کے کیا کیا کام ہوتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے، وہ ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے پاس یہ تینوں خوشبو موجود ہیں. نمبر 1 پہ آپ ہمارے پاس ہے پیپر منٹ. پیپر منٹ جو ہے یہ خوشحالی کے لیے. اچھا، خوشحالی کے لیے. جی، پیپر منٹ خوشحالی کے لیے ہے. آپ کا ڈپریشن ہے یا آپ بار بار چڑچڑاپن ہے، غصہ آتا ہے، اس کو ختم کرنے میں ہی کام میں آتی ہے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے جو بندہ بار بار بیمار ہو رہا ہے، وہ جسمانی اور روحانی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کے لیے خوشبو جو ہے لیونڈر. اچھا. لیونڈر اس کام میں بھی آتی ہے اور مسائل جو ہیں روزمرہ کے ان کو ختم کرنے میں بھی کام آتی ہے. یہ جو ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے. جی بالکل. اور تیسری ہمارے پاس وہ خوشبو ہیں جو مریض، کینسر کے مریض ہیں یا بہت ایسی بیماریوں میں ہیں جو صحیح نہیں ہو پا رہی. یوکلپس. یوکلپس جو خوشبو ہے وہ استعمال جو بندہ کرے گا وہ بیماریوں سے جلد صحت یابی ہوگا. کینسر تک کا علاج جو ہے خوشبو کے اندر موجود ہے. روز میری کینسر کے اندر بہترین اور زبردست کام کرتی ہے. کیوں؟ مریض کا ایک، جب اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں ہم بچیں گے نہیں، اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو روز میری خوشبو جو ہے ذہنی سکون کے لیے وہ کیفیت کو مریض سے ہٹاتی ہے. اس طرح یہ جو عود ہوتا ہے، اس کی لکڑی بھی آپ کے پاس ہوتی ہے جس سے وہ خوشبو لیتے ہیں اور جسم میں؟ جی بالکل. عود ہے، عود کی لکڑی ہے، اس کا برادہ بھی ہے. آپ ہر بندہ افورڈ کر بھی سکتا ہے. اس میں کوالٹی وائز ہوتا ہے، مگر یہ کہ اچھی سے اچھی کوالٹی بھی ہے، اس میں ہلکا بھی ہے، ہر بندہ کچھ رعایت بھی کرتے ہیں. جی بالکل. مہنگائی کا دور ہے ادھر، ہم لوگوں کے لیے کوشش کرتے ہیں. جی بالکل. اس بارے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پروفٹ رکھیں، کم سے کم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنا فائدہ دیں. چلیں جی، عید آ رہی ہے سامعین، تو عید کی خوشیوں میں آپ شاہ صاحب کی خوشبو جو ہے وہ بھی ساتھ شامل کریں تاکہ عید کی خوشیاں بھی دوبالا ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے قبلہ شاہ صاحب کو، ان کو اللہ نے بہت سے فنون سے نوازا ہے، بہت برکتیں عطا فرمائے اور خوشبو سے یہ معطر کرتے رہیں. بہت شکریہ.